ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن اکیڈمی کی جانب سے خلاصہ قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے. آج ہمارا 11واں سوا سپارہ ہے. آج ہماری 11ویں تراویح تھی. اسی حوالے سے 11واں سوا سپارہ جو 13ویں آدھے پارے سے لے کے 14ویں پارے کے آخری پاؤں تک مشتمل ہے. اس میں سورۃ الرعد کا کچھ حصہ آ جاتا ہے، سورہ ابراہیم اور سورۃ الحجر مکمل آ جاتی ہے، اور سورۃ النحل کا آدھا حصہ اس میں آ جاتا ہے. تو اس میں تقریباً 5-6 باتیں اہم. سب سے پہلے سورۃ الرعد میں اللہ تعالیٰ نے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ آگاہ ہو جاؤ، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر سے ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو، اگر تم دلوں کا اطمینان چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں دلی سکون حاصل ہو، تو اس کا بہترین علاج کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو. جتنا اللہ کا ذکر کرو گے اتنا تمہارے دل میں سکون پیدا ہو جائے. آج ہمارے ہاں بڑا عجیب سا رواج ہے کہ لوگ دلوں کے اطمینان کو گانے سننا سمجھتے ہیں. لوگ دلوں کے اطمینان کو موسیقی سمجھتے ہیں کہ موسیقی سنیں گے، گانے سنیں گے، میوزک سنیں گے تو اس سے دل کو کیا آتا ہے؟ سکون آ جائے گا. اور کچھ لوگ نشے کے عادی ہو جاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ سکون آ جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی دکھ ہے، اللہ کو یاد کرنا شروع کرو. جب اللہ کو یاد کرنا شروع کرو گے تو اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے، دلوں کا سکون اللہ نے رکھا ہے. تو اگر انسان ان چیزوں کا اہتمام فرما لے کہ ہمیشہ اللہ کو یاد کرتا رہے، اللہ کے ذکر و اذکار کرتا رہے، تو انسان کو دلی سکون حاصل ہوگا. اور خاص طور پہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں کہ جہاں نوافل کا ثواب جو ہے وہ فرائض کے درجے تک بڑھا دیا جاتا ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے. تو ایسی صورت میں تو کوئی لمحہ بھی انسان کا غافل نہیں ہونا چاہیے. کہ انسان کو چاہیے کہ 24 گھنٹے اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے. اگر انسان ان چیزوں کی پابندی کرے تو اس مہینے کا صحیح طور پہ حق ادا کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد سورۃ ابراہیم ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ واقعات کا تذکرہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات مختلف صورتوں میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے. یہاں پہ مشرکین اور کفار کی طرف سے ایک خاص قسم کا جو اعتراض تھا اس کا اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے؟ یہاں پہ جواب دیا کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی مشرکین نے اعتراض کیا، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی اعتراض کیا تھا کہ یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو یہی ملا تھا. نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہی ملے تھے پیغمبر بنانے. اللہ تعالیٰ کو یہی غریب آدمی ملے تھے، انسان ملے تھے، اور انسان پیغمبر بنے؟ یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی. پیغمبر نبی تو کوئی اور مخلوق ہونی چاہیے. ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور نبی آتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور نبی بن کے آتے تو تب ہم ان پہ ایمان لاتے ہیں نا. یہ تو ہماری طرح کھاتے ہیں، یہ ہماری طرح پیتے ہیں، ہماری طرح یہ لوگ بازاروں میں جاتے ہیں، ہماری طرح یہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں، ہماری طرح یہ لوگ شادیاں کر رہے ہیں، اور ایسا نبی تو نہیں ہونا چاہیے. یہ کفار کی طرف سے اعتراض کیا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ یہی تو کمال ہے کہ تم میں سے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے شخص کو منتخب فرمایا کہ ہے وہ تم جیسا، سارے کام کرتا ہے، سارے کام کرنے کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی بھی کرتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ انسان کے علاوہ کسی اور شخص کو نبی بنا کے بھیجتے، کسی فرشتے کو بنا دیتے، ہاں پھر اشکال ہو سکتا تھا. پھر انسان یہ کہہ سکتا تھا بھئی یہ تو فرشتہ ہے،
اس کو تو نہ کھانے کی حاجت ہے، اس کو نہ پینے کی حاجت ہے، نہ سونے کی حاجت ہے، نہ کمانے کی حاجت ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت آرام سے کر سکتا ہے۔ ہم تو دنیا میں کھاتے بھی ہیں، کماتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، دنیا کے مشاغل ہیں، تو ہمارے لیے یہ کام مشکل ہے، اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس اشکال کو دور کرنے کے لیے یہ بیان فرمایا کہ ہاں تم ہی میں سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، ان لوگوں کو منتخب فرمایا کہ دیکھو یہ بھی تو تمہاری طرح عام انسان ہے نا، تو یہ تجارت بھی کر رہا ہے، یہ معاملات بھی کر رہا ہے، یہ گھریلو معاملات بھی اس کے ہیں، اس کے معاش کے مسئلے بھی ہیں، اس کے باقی ساری چیزیں بھی ہیں جس طرح تم لوگوں کی ہیں، اس کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی جب پابندی کر سکتا ہے تو تم بھی بدرجہ اولا کر سکتے ہو، کیونکہ جب آپ میں سے ایک بندہ یہ سارے کام کر سکتا ہے یہ کمال ہے نا۔ ہاں اگر اللہ کہیں اور سے فرشتے کو نبی بنا دیتے، جن کو نبی بنا، ہاں وہاں انسانوں کو کیا ہو سکتا تھا، اشکال ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس اشکال کو کیا کیا ہے، دور فرمایا۔ اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، شکر اور ناشکری ان کو بیان فرمایا کہ دیکھیں دو چیزیں ہیں جو انسان مسلمان اور کفر کے درمیان حائل ہے، کہ مسلمان کا کام کیا ہے کہ ہر نعمت پر اللہ کا کیا ادا کرے، شکر ادا کرے، اور اگر شکر ادا کرو گے تو تمہاری نعمتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اضافہ کر دیا جائے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرما دیں گے، ولئن کفرتم، اور اگر ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بڑا سا۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو مسلمان کی جو زندگی ہے وہ دو چیزوں کے درمیان حائل ہے، ایک شکر، دوسرا صبر، کہ دیکھو جب بھی انسان ہے تو انسان کے اوپر یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی نعمت ہوگی یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش ہوگی۔ اگر کوئی تکلیف پہنچی ہے، کوئی آزمائش پہنچی ہے تو کیا کرو، صبر کرو، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی راحت پہنچی ہے تو کیا کرو، شکر کرو۔ مسلمان کی زندگی تو ان دو چیزوں کے درمیان ہی کیا ہو سکتی ہے، دائر ہو سکتی ہے، اور جتنا شکر کرو گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس نعمت کو کیا کر دیں گے، زیادہ کر دیں گے۔ تو اگر انسان چاہتا ہے کہ میرے علم میں اضافہ ہو تو اس پہ شکر ادا کریں۔ شکر کے پھر الگ الگ طریقے ہیں کہ ایک تو یہ کہ اس پہ عمل کیا جائے، اس کو آگے پھیلایا جائے، اور جو اس نعمت کا حق ہے اسی نعمت کے اندر اس نعمت کو استعمال کیا جائے۔ ہاں اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صحت میں برکت عطا فرمائے تو شکر کرو، اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی، جتنا شکر کرو گے اللہ اتنا اضافہ کریں۔ اگر تم چاہتے ہو تمہارے مال میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے تو اس پہ شکر ادا کرو، لوگوں کو دینا شروع کرو، اللہ تعالیٰ خود ہی اس نعمت میں کیا کر دیں گے، اضافہ فرمائیں۔ اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر اس کا عذاب کیا ہوگا، بڑا سخت ہوگا۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ اپنے بزرگوں سے سنا کہ بنی اسرائیل میں دو شخص تھے، ایک شخص جو تھا اللہ نے بڑی نعمتیں دیں، اتنی نعمتیں کہ سنبھالی نہیں جا رہی ہیں، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کے عرض کیا کہ آپ جب طور پہ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ بس اب اور نہ دے، مجھے اللہ نے اتنا دے دیا کہ بے انتہا ہے میرے پاس۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میں دعا کروں گا۔ اسی دوران ایک اور شخص بھی آئے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنی جو ستر ہے وہ بھی پتوں سے چھپائی ہوئی تھی، مٹی سے چھپائی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ جب طور پہ جائیں میرے لیے دعا کیے گا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کم سے کم اتنا دے دے کہ میں اپنے لباس کو تو کیا کر سکوں، اپنے جسم کو لباس سے ڈھانپ سکوں، تھوڑا سا تو مجھے دے دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام گئے طور پہ تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جس شخص کو میں نے مال و دولت دیا ہوا ہے، اتنا دیا ہوا ہے کہ اس سے سنبھالا نہیں جا رہا، اس سے کو میری ناشکری کرے۔ جب ناشکری کرے گا تو مال خود ہی کیا ہو جائے گا، کم ہو جائے گا۔ اور وہ جو دوسرا شخص ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس سے کو میرا شکر ادا کرے، شکر ادا کرے گا تو میں نعمتوں میں کیا کر دوں گا، اضافہ فرما۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک۔ موسیٰ علیہ السلام واپس گئے اور جا کے اس امیر شخص کو جو تھا اس کو بلایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس گیا تھا اور اللہ تعالیٰ سے میں نے یہ عرض کی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس سے کہو کہ ناشکری کرے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ اس شخص کے ہاتھ میں مٹی کا پیالہ تھا، جب اس نے یہ سنا کہ میں اللہ تعالیٰ کی ناشکری کروں تو اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے،
کہ اللہ کے خوف سے، اور اسی دوران اس کا وہ مٹی کا پیالہ اس کے ہاتھ سے ٹکڑا گر کے ٹوٹا ہے، تو روایات میں آتا ہے کہ وہ پیالہ اللہ نے سونے کے ٹکڑوں میں تبدیل فرما دیا، کیونکہ ناشکری نہیں کی، شکر ادا کی کہ میں اللہ کی ناشکری کروں، نہیں، یہ اللہ شکر ہے، تو وہ جو پیالہ ٹوٹا مٹی کا وہ بھی سونے میں کیا ہو گیا، تبدیل ہو گیا۔ اور دوسرے جو شخص تھے جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، سطر اس نے مٹی سے ڈھانپا ہوا تھا، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، عرض کیا کہ آپ نے دعا کی تھی، جی کی تھی، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ اس سے کہو میرا شکر ادا کرے، تو اس کی زبان سے ناشکری کے الفاظ نکلے کہ میں اس پہ شکر ادا کروں کہ یہ جو کچھ بھی نہیں مجھے دیا ہوا، صرف یہ مٹی جس سے میں نے سطر چھپایا ہوا، اس پہ میں شکر ادا کروں۔ تو جب اس نے یہ ناشکری کے الفاظ نکالے تو روایت میں آتا ہے کہ وہ جو مٹی جس سے سطر چھپایا ہوا تھا وہ مٹی بھی کیا ہو گئی، گر گئی، اللہ نے وہ نعمت بھی کیا کر لی، چھین۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم مسلمانوں میری نعمتوں پر شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ فرما دوں۔ تو انسان اگر اپنے وجود میں غور کرے، اللہ نے کتنی نعمتیں دیں، صحت کی نعمت ہے، سانس کی نعمت ہے، دیکھنے کی نعمت ہے، سننے کی نعمت ہے، بولنے کی نعمت ہے، چکھنے کی نعمت ہے، چلنے کی نعمت ہے، گھومنے کی نعمت ہے، سوچنے کی نعمت ہے، دل کی نعمت ہے، کتنے انسان اپنے جسم میں اگر غور کرے کتنی اللہ نے نعمتیں دیں، تو اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ اپنے ارد گرد اللہ دیکھے، گھر کی نعمت ہے، ماں باپ کی نعمت ہے، بیوی بچوں کی نعمت ہے، جاب کی نعمت ہے، کاروبار کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا ماحول عطا فرمایا، کیسی اللہ کی اتنی نعمتیں۔ تو انسان کو اس پہ کیا کرنا چاہیے، شکر ادا کریں۔ اگر چاہتے ہیں ہم کہ ہماری نعمتوں میں اضافہ ہو جائے تو آج سے یہ تہیہ کر لیں کہ اپنی نعمتوں پر کیا کریں گے، شکر ادا کریں۔ تو یہ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے یہ ان چیزوں کی طرف کیا فرمایا، اشارہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجر میں جو اس کے بعد ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے کافروں، مشرکینوں، ان کا حال بیان فرمایا کہ ان کو جب جنت میں لایا جائے گا، جہنم میں لایا جائے گا، تو اس ٹائم یہ ساری چیزوں کو کیا کریں گے، یاد کریں گے۔ جو کافر ہوں گے وہ کہیں گے کہ کاش کہ ہم دنیا میں کیا کر لیتے، اچھے کام کر لیتے، تو آج ہم بھی ان لوگوں کی طرح ہوتے جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت عطا فرمائی۔ تو جنت کا تذکرہ ہے، دوزخ کا تذکرہ ہے، اس قسم کے قیامت کے واقعات کا تذکرہ ہے کہ قیامت کے دن یہ کفار کیا کریں گے، افسوس کریں گے۔ اور اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے حفاظت قرآن کو بھی بیان فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے بے شک یہ قرآن مجید نازل فرمایا اور ہم اسی کی حفاظت کرنے والے بھی ہم خود ہی ہیں۔ کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہے۔ جب اللہ نے لیا ہے تو قیامت تک قرآن مجید میں کسی زیر، زبر، پیش، جزم، کسی لفظ کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، پچھلی جو آسمانی کتابیں تھیں ان میں ان لوگوں نے تحریف کر دی، تبدیلی کر دی، ان کے جو پیشوا تھے، بزرگ تھے، انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے ان کو استعمال کیا، تو اس وجہ سے پچھلی آسمانی کتابیں اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں۔ ہاں، اتنا ایمان تو ہے ہمارا کہ وہ ساری کتابیں برحق تھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء پر نازل فرمائی گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں، لیکن اب وہ اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں۔ اب صرف قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید میں قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اور دیکھیں، بچے کو قرآن مجید کیا ہے، یاد ہے۔ اب رمضان کا زمانہ چل رہا ہے تو آپ دیکھیں کوئی مسجد خالی نہیں ہے، حافظ، کوئی مسجد خالی نہیں۔ ایک مسجد میں 10 حافظ ہیں اس ٹائم۔ مسجدوں میں جگہ نہیں ہے، لوگ گھروں میں کیا کر رہے ہیں، تراویح کا اہتمام فرماتے ہیں۔ لوگ سڑکوں پہ تراویحوں کا کیا ہو رہا ہے، اہتمام ہو رہا ہے۔ بازاروں میں تراویحوں کا کیا ہو رہا ہے، اہتمام ہو رہا ہے۔ چھتوں پہ تراویح کا کیا ہو رہا ہے، اہتمام ہو رہا ہے۔ پارکوں میں تراویح کا اہتمام ہو رہا ہے، روڈوں پہ تراویح کا اہتمام۔ حفاظ اللہ تعالیٰ نے اتنے زیادہ، اتنے کثیر تعداد میں، خاص طور پہ ہمارے ملک پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے بڑا اعزاز بخشا کہ ہر سال ہزاروں بچے کیا کرتے ہیں، قرآن مجید حفظ مکمل کرتے ہیں۔ 36,000، 50,000، 40,000 ہر سال کا فگر ہے کہ وفاق میں جو حفاظ امتحان دیتے ہیں جن کا قرآن مجید مکمل ہوتا ہے، اتنی کثیر تعداد میں بچے قرآن مجید کیا کر رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں۔ اور یہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود اپنے ذمہ لیا ہے۔ تو اگر یہ قرآن مجید کے نسخے، بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر یہ ختم بھی ہو جائے تو لیکن یہ لوگوں کے دلوں سے کیسے ختم کرو گے، اللہ تعالیٰ نے جب خود اس کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر
سورۃ النحل ہے. نحل کہتے ہیں مکھی کو، جو شہد کی مکھی ہوتی ہے اس کو نحل کہا جاتا ہے. سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کا تفصیل سے تذکرہ بیان فرمایا کہ شہد کی مکھیاں ایک مکمل منظم انداز سے کیا کرتی ہیں، کام کرتی ہیں. کہ ان کا اگر چھتا جس میں یہ شہد بناتی ہیں جو موم سے بنایا ہوتا ہے، آپ ان کے ڈبوں کو دیکھیں، باکس کو کیسے ترتیب سے یہ کیا کرتی ہیں، بناتی ہیں. پھر اس کے اندر شہد کس طریقے سے یہ کیا کرتی ہیں، جمع کرتی ہیں. اور اس میں ایک ملکہ مکھی ہوتی ہے جو ان سب کی سردار ہوتی ہے، جو سب کو کمانڈ کر رہی ہوتی ہے. مکھیاں اس کی پرمیشن سے آتی ہیں، اس کی پرمیشن سے جاتی ہیں. مکھیوں کو بھیجا جاتا ہے، مکھیاں جاتی ہیں پھلوں کے اوپر، اور جو عمدہ پھل ہوتے ہیں، جو عمدہ پھول ہوتے ہیں، وہاں سے رس لیتی ہیں، اور رس لینے کے بعد ترتیب سے واپس آتی ہیں. پھر ان کو مکھی چیک کرتی ہے، چیک کرنے کے بعد پھر وہ جا کے اندر جو ہے شہد بنانے کا کام کرتی ہیں. اسی دوران بیچ میں یہ جو ملکہ مکھی ہوتی ہے اس کے یعنی کثرت سے انڈے، اور اسی میں ولادت بھی ہو رہی ہوتی ہے مکھیوں کی، اسی میں مکھیوں کی پرورش بھی ہو رہی ہوتی ہے، اسی میں مکھیوں کی نگرانی بھی ہو رہی ہوتی ہے. اسی میں پوری ایک کمپنی کا سیٹ اپ اللہ نے اس صورت میں بیان فرمایا کہ ان مکھیوں کا نظام ایسا منظم ہے، تو ان سے سیکھو. انسان کو کہا گیا کہ یہ تو ایک مکھی چھوٹا سا کیا ہے، پرندہ ہے، کہ وہ جب اتنی منظم ہے تو انسان کی زندگی میں بھی نظم و ضبط آنا چاہیے. اگر نظم و ضبط آئے گا تو انسان کیا ہے، کامیاب ہے. دین بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ نے گاڑی پارک کرنی ہے طریقے سے کریں، کہاں کرنی ہے. آپ نے بیٹھنا ہے طریقے سے بیٹھیں، آپ نے کہیں جانا ہے طریقے سے جائیں. آپ نے گھر میں کوئی چیز رکھنی ہے، ہر چیز کا ایک جگہ بنائیں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو ڈھونڈنے میں. ہر چیز کی ایک جگہ ہونی چاہیے. آپ آفس سے آئیں، آپ کا بیگ ہے وہ بھی ترتیب سے ایک جگہ پہ ہونا چاہیے. آپ کا جو والیٹ ہے، پرس ہے، وہ اس کی ایک جگہ ہونی چاہیے. آپ کے پین وغیرہ ہیں اس کی ایک جگہ ہونی چاہیے. آپ کے کپڑے ہیں اس کی جگہ ہونی چاہیے. آپ کے شوز ہیں اس کی جگہ ہونی چاہیے، تاکہ انسان اگلے دن جب دوبارہ تیار ہو کے جانے لگے تو اس کو کسی چیز کی پریشانی نہ ہو. تو اپنی زندگی میں، اپنے گھر بار میں نظم و ضبط، سلیقہ پیدا کرنا چاہیے. کس طریقے سے بات کرنے کا انداز ہے یہ آنا چاہیے، کس طریقے سے چلنے کا انداز ہے یہ آنا چاہیے، کس طریقے سے بیٹھنے کا انداز ہے یہ آنا چاہیے، کس طریقے سے کھانے کا انداز ہے یہ آنا چاہیے، بولنے کا انداز ہے یہ آنا چاہیے، سننے کا انداز ہے یہ آنا چاہیے. یہ انسان کی زندگی میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے اندر نظم و ضبط ہونا چاہیے. 5 وقت کی نماز بھی دیکھیں نا، ہمیں نظم و ضبط کا کیا دیتی ہے، درس دیتی ہے. ورنہ تو انسان کو اختیار دیا جاتا ہے کہ جب آپ کا دل کرے ایک ساتھ 5 نمازیں پڑھ لو، لیکن نہیں. فجر الگ ہے، ظہر الگ ہے، عصر الگ ہے، مغرب الگ ہے، عشاء الگ ہے. ترتیب ہے، منظم ہے، انتظام ہے. دین ہمیں ان چیزوں کا کیا کر رہا ہے، پابند فرما رہا ہے. روزہ بھی دیکھیں، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کچھ نہیں کھانا پینا، یہ بھی کیا ہے، نظم ہے. پورا مہینہ اس کے مطابق عمل کرنا ہے. تو دین بھی ہمیں نظم و ضبط کا درس دیتا ہے کہ اگر ہماری زندگیوں میں، خاص طور پہ ہمارے پاکستانی جو ہیں، ان کی زندگی میں اگر نظم و ضبط آ جائے، جہاں 4-5 بندے اکٹھے ہوئے ہیں وہاں ہنگامہ مچانا ضروری ہے کیا؟ آپ لائن بنا لو نا، جو اسلام کا طریقہ بھی. باہر کے ممالک میں آپ جائیں، جو غیر مسلم ہیں، جہاں 5-6 جمع ہوتے ہیں وہ لائن بنا لیتے ہیں، اور ہمارے جہاں 5-6 جمع ہو وہ دھکے دینا شروع کر دیتے ہیں کہ میں پہلے نکل جاؤں. تو یہ طریقہ کیا ہے؟ خلاف بھی 2 منٹ آپ انتظار کریں، آپ ترتیب سے اپنی باری پہ آئیں. اسلام ہمیں ان چیزوں کا درس دیتا ہے نا. یہ ایک معاشرے کے اصول تو اپنی جگہ ہے، لیکن اسلام بھی ہمیں ان چیزوں کا کیا کرتا ہے، قائل کرتا ہے کہ آپ دوسروں کو حق توڑ کے آپ آئے گئے تو آپ نے کیا کیا ہے، ناجائز کام کیا ہے نا. کوئی جائز کام تو آپ نے نہیں کیا. 2 منٹ آپ نے بچا لی، اپنے دوسروں کا کیا کیا، نقصان کیا. گاڑی آپ نے غلط پارک کر دی، سارے لوگ کیا ہیں اس کی وجہ سے پریشان. تو اس وجہ سے یہ سورۃ النحل جو ہے، اس میں مکھی، شہد کی مکھیوں کا پورا سسٹم، پورا نظام، اس کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے کیا بیان فرمایا. اور تفصیل سے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہدایت کی ہے کہ تم بھی اپنی زندگی میں نظم و ضبط پیدا کرو. اگر زندگیوں میں نظم و ضبط، سلیقہ، طریقہ پیدا کرو گے تو تمہاری زندگی آسان بھی ہو جائے گی اور شریعت کے مطابق بھی ہو جائے گی، اور تمہیں ان کاموں پر ثواب بھی ملے گا. تو اس پیغام کے ساتھ کہ آج سے ہم اپنی زندگی میں نظم و ضبط لانے کی کوشش کریں گے، اس چیز کے تہیے کے ساتھ آج ہم اپنے درس کا اختتام کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جو کچھ پڑھا گیا، سنا گیا، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.